پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کے نومنتخب عہدیداروں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہارون شیخ دوسری مدت کے لیے صدر، شہنیلا نسرین جنرل سیکریٹری منتخب۔ قونصل جنرل ابرار ہاشمی نے نئے عہدیداروں سے حلف لیا۔ ہارون شیخ کا گراں قدر تعاون پر لوزیانہ چکن کے مالک محمد بیگ سمیت دیگر تعاون کنندگان کو خراج تحسین۔ عمائدینہ کمیونٹی بشمول غلام بمبے والا، مسرور جاوید خان، تسلیم صدیقی، میاں نذیر، طاہر بھٹی، بزنس ٹائکون تنویر احمد، اشرف عباسی اور کانسٹیبل نبیل شائخ نے بھی شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے نصرت لغاری کی رپورٹ۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کے منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی سادہ اور پروقار تقریب پاکستان سینٹر میں منعقد ہوئی۔ قونصل جنرل ابرار ہاشمی نے نئے عہدیداروں بشمول صدر ہارون شیخ، جنرل سیکریٹری شہنیلا نسرین، فراح خان انچارج تعلیمی کمیٹی، شہاب علوی انچارج پبلیکیشن کمیٹی اور ستار ایس قریشی انچارج کلچرل کمیٹی سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ Do solemnly and sincerely promise and swear by my honor and I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of Pakistan Association of Greater Houston. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل ابرار ہاشمی نے ایسوسی ایشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نوجوان نسل کو والنٹیئرزم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک مقدس کام ہے۔ والنٹیئر اپنے لیے کام نہیں کرتے، سبھی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا وقت نکالتے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور مجھے اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ اس کام کرنے میں بہت ساری آپ کو اپوزیشنز بھی ملتی ہیں، بہت ساری باد مخالف بھی ہے، تو اس کو بھی اوور کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا کام کرنے میں غلام بمبے والا صاحب یہاں موجود ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا، ان سارے فاؤنڈنگ جن ممبران نے اس کو سہارا دیا، اس پاکستان سینٹر کو۔ آج آپ کا اپنا یہاں سینٹر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پہچان اپنی محنت مسلسل سے بنانی ہے، تو کہیں رکنا نہیں ہے۔ لیکن جو شروعات ہیں وہ بڑی ہمت افزا ہیں سبھی کے لیے، اور بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا کہ آپ کی جو پاکستان کے ساتھ، اپنی مدر لینڈ کے ساتھ محبت ہے وہ ان ویورنگ ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، اتنا میں کافی جگہوں پہ سرو کیا میں نے، جہاں کمیونٹی کے کافی نمبرز تھے۔ یہ کمیونٹی آئی کین ٹیل یو اٹس ویری ڈفرنٹ، اٹس کمپوزیشن اینڈ ڈائنامزم۔ تو آج صبح بھی میں ایک جگہ انٹرویو دے رہا تھا اردو پوائنٹ پہ، تو میں ان کو یہی بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ ہر جگہ پاکستانی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جیسی مڈل ایسٹ میں، تو تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح سے بھی سوچیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری اس کمیونٹی نے اگلے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو کہ ہماری سیوک رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے اندر سٹیپ لیا ہے۔ جیسے نبیل شائخ ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام سارے ممبران جنہوں نے یہاں کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، سوشل سسٹم کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ میں انکریج کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی آپ اس میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی یو آر ریکنڈ ود۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو پاکستانی کمیونٹی کی جو سب سے بڑی جو کوالٹی ہے کہ جو ایک ہر جگہ سوشل سروس آپ نے دی ہوئی ہے، یا یوں کہوں گا کہ یہاں جتنے فنڈ ریزرز ہوتے ہیں سارے یو ایس میں اتنے نہیں ہوتے جہاں ہیوسٹن میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو پیپل آر گیونگ، یور پیپل آر جینرس، اور اس میں ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پولیٹیکل اور سیوک لیڈرشپ ہے، ان کو بھی جب ملنے کا موقع ملتا ہے تو سارے کے سارے آپ لوگوں کا بہت بہت تعریف کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اچھا کام جاری رہے، اور پی اے جی ایچ کی جو آنے والی، بلکہ آج ہونے والی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، میری ان کے ساتھ نیک خواہشات ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی اے جی ایچ کے صدر ہارون شیخ نے خود مختار پاکستان سینٹر ٹرسٹ کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سینٹر پر $8 لاکھ کا قرضہ باقی ہے، جبکہ سینٹر کی مالیت $3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جو پچھلے جب سے یہ کووڈ ہوا ہے تو پی اے جی ایچ تھوڑی سی ایکٹیو ہو گئی تھی زیادہ۔ کووڈ سے پہلے تو دوسرے سوشل کام ہوتے تھے، لیکن کووڈ کے درمیان پی اے جی ایچ نے خاص طور پر اس پاکستان سینٹر کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے، جس کے اندر کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ بھی ہے،
اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے, ہماری کمیٹی کے ممبرز نے یہاں سے فیض بھی اٹھایا ہے. اور اٹس ویری پرائڈ فار اس دیٹ ایز اے ٹیم دیٹ وی ور ایبل ٹو ہیلپ, اسپیشلی اگر یہ فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہمارے پاس یہ پراپرٹی نہیں ہوتی, ہمارے پاس یہ جگہ نہیں ہوتی, موسٹ لائکلی وی ور ناٹ بی ایبل ٹو ڈو ایز مچ ایز وی وانٹڈ ٹو ڈو. تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے بہت زیادہ مطلب کام کیا ہے, اور اسپیشلی کمیونٹی ممبرز نے. تو میں 2-4 لوگ ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے بڑی فرسٹ, جسے کہنا چاہیے, جیسے ہی کووڈ کا آیا تو دے ور دا فرسٹ ون ٹو جمپ ان ٹو سی ہاؤ دے کین ہیلپ دا کمیونٹی. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہاں پہ شروع ہوئی تھی, جب کووڈ آیا تھا تو ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی کووڈ-19 کی. تو ہمیں تسلیم صاحب کے ذریعے رضوان محی الدین صاحب جو ہیں UMMC کے, انہوں نے آفر کیا کہ دے ول پرووائڈ دا فری ٹیسٹنگ. تو کیمپ وغیرہ لگے تھے سارے, اور لٹل اوور 100 پیپل آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. پورا اسٹاف آیا تھا, پورا ہاسپٹل آیا تھا, 10-12 لوگ بھی تھے. بٹ فرسٹ ٹیسٹنگ واز ڈن بفور even the city started the testing at PAGS center. Thanks so much for Tasleem Saab and UMMC, Mr. Rizwan Mohiuddin. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ جو PAGH کے سینٹر کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہمیشہ رہے ہیں, اور آلویز ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی آئیں آپ لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور جائیں. اور PAGH نو چارج ٹو PAGH. تو ہمارے بیگ صاحب ہیں محمد بیگ, لوئیزیانا فرائڈ چکن کے. Every time we do some function, he is the first one to come in and say, I'll provide the food. Don't worry about it. So thank you, Beg Sahab. اس وقت ہے نہیں, لیکن بہت بہت شکریہ. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق صدر PAGH غلام بمبئی والے نے سینٹر کے قیام کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی. سیکنڈ ٹرم پہ ہم نے جب یہ لیا تو دس یوز ٹو بی HEB. اس سے پہلے یہ سیف وے ہوتا تھا, اور جب لیا تو ہمیں باقاعدہ اس کے اندر شیلف لگے ہوئے ملے, یہ وہ سب تھے اس کے اندر. اور ایک ودن 30 days کیٹرینا کا ہوا, اور اسی چیز کو ہمارے سب لوگوں نے مل کے, سارے ہمارے اپنے پاکستانی لوگوں نے مل کے اوور نائٹ اس کو کنورٹ کر دیا تھا کہ یہاں پہ جو چیز چاہیے آپ آ کے لے جاؤ. کیٹرینا کے وقت ایسی سچویشن تھی, جو لوگ لوئیزیانا سے آ رہے تھے یہ نہیں پوچھ رہے تھے ہم کہ آپ پاکستانی ہو یا آپ گورے ہو کالے ہو, نہیں, جو بھی واک ان ہوتا تھا. اور میں بتا رہا ہوں یہاں جتنے لوگ, میجورٹی آف دا پیپل, میجورٹی آف ور انوالو والنٹری, کہ بھائی لوگوں کو گروسریز دے رہے تھے, لوگوں کو کپڑے اور گھر کی چیزیں, لوگوں کے باقاعدہ کلینک کھول دیا تھا اوور نائٹ. یہاں پہ کلینک میں لوگوں کو ہیلپ کر رہے, جاب دلوا رہے لوگوں کو, اپارٹمنٹس دلوا رہے. تو سو مینی تھنگ ماشاء اللہ وی ڈیڈ. تقریب میں حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر PAGH مسرور جاوید خان نے کہا کہ PAGH ہماری شناخت ہے اور سافٹ ڈپلومیسی کے اظہار کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. PAGH جو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو الحمدللہ یہ ہماری پہچان ہے, اور اس میں کمیونٹی کے ہر شخص کی, خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ 70s میں تھے, ارلی 80s میں تھے, جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دے کے PAGH کو اس وقت پنپی ہے PAGH. تو آج یہ دیکھیں کہ اس حال میں ہے کہ ہم ماشاءاللہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر شخص کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو ایک کہتے ہیں نا, کانسٹیٹیوشن صاحب اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں, کہ ایک چیز ہوتی ہے سافٹ ڈپلومیسی, کہ جہاں پہ آپ پازیٹیو امیج بلڈ اپ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کا, اپنی فیملی کا, اپنے ملک کا, اپنی مدر لینڈ کا. تو PAGH ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں اس سافٹ ڈپلومیسی کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کا موقع دیتا ہے. اب میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ PAGH کے جو ایگزیکٹو ہیں کہ PAGH کی پلیز ایک ڈاکومنٹ کر لیں, ایک ہسٹری, کہ کس طرح سے شروع ہوئی تھی, کس طرح مختلف دور میں ہر طرح کے اچھے کام ہوئے. 86 میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 86 میں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ قائم کی گئی تھی, جو آج تک چل رہی ہے ماشاءاللہ, اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کا فائدہ اٹھا چکے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پہ قتل و غارت بہت ہو رہی تھی کنوینس اسٹور میں, تو PAGH کے پلیٹ فارم سے سارا سٹی کو بند کرایا گیا تھا, جس کو سٹی نے اپریشیٹ کیا تھا.
تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ہسٹری کو آپ پریزرو کریں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اپنے اس نئی ایگزیکٹو کمیٹی میں. خصوصی طور پہ میری بہن فرح خان جو ہے اس میں شامل ہوئی ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر.